بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول یہ شروع ہو چکا ہے، اور 12 ربیع الاول کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس دن نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی یا وفات ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ دن وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، 12 وفات کہا کرتے تھے، اور اب آہستہ آہستہ یہ پیدائش کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد نبی مناتے ہیں، یعنی نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں، پیدا ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، کیونکہ سب لوگ اس دن کو، یعنی صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور بہت ہی اہم دن تھا ان کے لیے، بہت ہی زیادہ صدمے کا دن تھا۔ سارے صحابہ پریشان تھے، امہات المومنین غمگین تھیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کے اوپر کیا گزر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پیدائش کا دن کسی کو معلوم نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ آگے جا کے نبی بنیں گے۔ تو اس دور میں اتنا زیادہ یہ چیزیں ریکارڈ رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو آج 12 ربیع الاول کو جو مسلمان یہ کرتے ہیں، بالکل وہی نقل اتارتے ہیں جو 25 دسمبر کو کرسچنز کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ گلیاں سجاتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھتے ہیں، اور پھر نظر و نیازیں ہوتی ہیں، پکاریں ہوتی ہیں، پورا ایک یہ ڈرامہ کرتے ہیں کرسچنز۔ اور ظاہری بات ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک باعث بنتے ہیں۔ نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی بجائے ان کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے زیادہ ان مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ دیکھو ہلاک ہو گئے بڑھانے چڑھانے والے اور دین میں غلو کرنے والے، تو مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے کیا اپنے انبیاء کے ساتھ۔ میری حیثیت یہ ہے کہ جب مجھے یاد کرو عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد، جسے یہ درود بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دعا ہے اصل میں نبی علیہ السلام کے لیے، توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، شرک کا سب سے بڑا رد ہے۔ کیونکہ جب آپ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے تو محسوس ہوگا آپ کو کہ وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں، اور آپ اپنے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر اور نبی علیہ السلام کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں، ان کی ذریت کے اوپر، ازواج کے اوپر دعائیں کرتے ہیں آپ، تو یہ دعائیں اللہ سنتا ہے، یہ دعائیں اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ آج ان مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ یہ جو دعا ہم کرتے ہیں یہ فرشتے ہر جگہ سے پکڑ کر مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتے ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں۔ پہلے انہوں نے قبر میں زندہ ثابت کیا، اور پھر پوری دنیا میں ہر جگہ حاضر ناظر بنا دیا انہوں نے، چالاکی کے ساتھ ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں الوسیلہ مقام میں زندہ ہیں، یہاں دنیا میں آتے جاتے نہیں ہیں۔ یہ تو بہت ہی شرکی عقیدے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا، حاضر ناظر کہنا، مختار کل کہنا، دعاؤں کا سننے والا کہنا، تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ پھر دیکھیے انہوں نے نور میں نور اللہ کا عقیدہ بنایا، جس طرح یہود و نصارہ نے کہا تھا ہمارے انبیاء اللہ کے بیٹے ہیں، ذات کا واسطہ دیا، ٹکڑا قرار دیا، انہوں نے بھی ذات کا ٹکڑا قرار دیا کہ اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ نور کا خالق ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ نور کا نہیں ہے، وہ تو نور کا رب ہے، نور کا بنانے والا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نور کہہ کے یہ ان کا عزت کر رہے ہیں، حالانکہ عزت گھٹا رہے ہیں، کیونکہ نوری مخلوق کو اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم کے آگے جھکو، وہ جھکے تھے۔ نور کی مخلوق جھکی ہے اس خاکی مخلوق کے آگے، اللہ کا حکم مانا ہے انہوں نے، اور جس نے نہیں مانا ہے وہ ابلیس ہے، سب سے پہلے جس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کیا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی ان لوگوں کے دماغوں کے اندر ایسی چیز ڈال دی ہے شیطان نے،
ابھی چند دنوں کے بعد یہ دیکھیں اپنے شہروں کو اسی طرح سے جائیں گے، جنڈیاں لگائیں گے، حالانکہ نبی علیہ السلام ایسی چیزوں سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، وہ پردہ بھی ہٹا دیتے جس کے اوپر کوئی تصویریں وغیرہ بنی ہوں۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے جو کچھ دین چھوڑا ہے آج یہ اس کو بالکل بھول چکی ہے، بالکل، بلکہ دین ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر دیا انہوں نے، ان کے علماء نے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور کاروبار ختم اور دکانداری ان کی شروع ہو گئی ہے۔ سارے کما رہے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کے عقیدے بھی برباد ہیں، اور ان کے اعمال کے اندر بھی یہ بدعات آ گئی ہیں، شرک آ گیا ہے۔ تو یہ جو ابھی چند دن بعد کریں گے، گنبد کو سجائیں گے اور گنبد کے گرد طواف کریں گے، چوکوں کے اندر رکھیں گے، ان کے نوجوان بگڑے ڈالیں گے، گانے بجانے، بڑے بڑے ڈیک میوزک، عورتیں تک گائیں گی، اور محفلیں سجاتے ہیں ان کی ٹی وی کے اوپر، ہر جگہ یہ شرک کا پرچار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، اس کی سزا ہمیشہ کی آگ ہے، یاد رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں آگ میں رہنا پڑے گا، تہجد گزاریوں کے باوجود، عمرہ کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، 5 وقتہ صلاۃ ادا کرنے کے باوجود، خیرات اور صدقات دینے کے باوجود، جنگیں کرنے کے باوجود، جو آپ جہاد کے نام سے کر رہے ہو، سب کچھ کرو، لیکن عقیدے کے اندر اگر شرک رہ گیا، ایک شرک رہ گیا، تو چاہے آپ وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، چیف جسٹس ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، جتنا بھی بڑا رینک ہے آپ کا، شرک اگر آپ کے اندر رہ گیا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کا معاملہ ہے، اور عوام اندھے بن کے ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اپنے اکابرین کے پیچھے۔ لہٰذا رکو، اللہ کے بندو، ایمان خالص کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، ان کے اوپر گنبد اور عمارتیں نہ بناؤ، اور سر میلے نہ کرو، تعویذ گنڈا، واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اور یہ ساری نظر و نیاز، چاہے یہ 12 ربیع الاول کو کی جائے، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، کیک کاٹے جائیں، چاہے 10 محرم کو یہ جو کرتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں، پیتے ہیں، یا بازاروں کے اوپر بکرے چھترے بنڈارے بانٹتے ہیں، یا تعویذ گنڈا، یہ ساری شرک کی قسمیں، حتیٰ کہ جمہوریت کا نظام بھی مشرکانہ نظام ہے۔ تو شرک کے ساتھ جو مر گیا وہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہی دعوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں، سوائے اللہ کے۔ اللہ کی رحمت اور شفقت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو، ان کی سنت کے اوپر چلو، یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ اللہ کو خوش کرتا ہے۔ لیکن جو بھی نیک لوگ ہیں، ان کو پوجنا پکارنا، یہ اللہ کو للکارنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کی چیز ہے، اور کل قیامت کے دن جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے ان پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔